لنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن ابني هذا لعل الله أن يصلح بها بين الفئتين عظيمتين من المسلمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسالة عبدالستان GLC. محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، مسلمانوں کا سن ہجری اسی ماہ مبارک سے شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو صرف اس کا اس لیے پتا ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی،
سے پہلے جو اور قومیں تھی یوم عاشورہ کو وہ لوگ بھی مناتے تھے. علماء کرام نے اس کی تفصیل لکھتے ہوئے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جس دن توبہ قبول ہوئی وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی. موسیٰ علیہ السلام کو جب دریائے نیل میں رستہ بنا کر دیا اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چیخا میں اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی اور حفاظت فرمائی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے جب تخت تاج سے چڑھایا تو اللہ پاک کا فرشتہ انہیں آسمان سے لے گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اور جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اور سب سے بڑی عام بات یہ ہے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت جس دن قائم ہوگی تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی. اس اعتبار سے یہ مہینہ عام ہے. یہود 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی رکھتا ہوں اور آئندہ سال اگر میں حیات رہا تو 2 روزے رکھوں گا 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کو ملا کر تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو جائے. مسلمانوں کی تاریخ میں ایک کیا ترین باب ہے یہ اس واقعے کا. اس کی حقیقت جو ہے وہ تو ہے لیکن اب تالا نگاری اس قدر ہوئی کہ لوگ اس قدر غلو میں آئے. 2 قسم کے طبقے پیدا ہوئے. بعض وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا اور حکومت کا متلاشی اور لالچی قرار دیا. اہل سنت کی نظروں نے وہ بھی صحیح نہیں. اور بعض وہ ہیں جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کر کے باقی صحابہ کرام کو سب کو ختم کیا یا گالیاں دی. اہل سنت کا یہ بھی مسئلہ نہیں اور وہ اسے بھی پسند نہیں کرتے. فرمایا خیر الامور اور آخرہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت درمیانے درجے کی ہے. افراط و تفریق سے بچتی ہے وہ فضاحت میں نہیں جاتی اور وہ تنقید اور کٹوتری کی طرف بھی نہیں جاتی. آج مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے کیونکہ نوازہ رسول جدھر بولتا ہے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں. اور مقام شہادت خود قرآن مجید بیان کرتا ہے اتنا اونچا ہے کہ خداوند عالم یوں فرماتے ہیں جو میری راہ میں شہید ہوا اب تمہارے منہ تمہاری زبان اس قابل نہیں رہی کہ تم انہیں مردہ کہو. ان کو میں نے بڑا اونچا مقام دے دیا. اس سے پہلے 2 ہی سکتے ہیں كما ومن يطع الله والرسول فأولئك أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی. 4 قسم کے گروہ ہیں. انبیاء کرام کا گروہ صدیقین کی جماعت والشہداء والصالحین شہداء کی جماعت ہے نیکوکار لوگوں کی جماعت ہے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو بہترین ساتھی بناتا ہوں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا اللہ پاک کی طرف سے یہ فضل تقسیم ہوتا ہے خود بخود کسی کو نہیں ملا کرتا. صحابہ کرام کا زمانہ جو گزرتا چلا گیا پتی اپنے کو کہلاتی چلی گئی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور شہادت مسلمانوں کے لیے سبب ثابت ہوا. حسنین کریمین نے خود وہاں بشر واقع کی طرح فرمائی. ظالموں نے پیچھے سے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ترتیب سے شہید کر دیا. اس کے بعد معاملہ بڑھتا چلا گیا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا.
اس کے بعد معاملہ اور بڑھتا چلا گیا، وقت کی مصلحتوں کی پیش نظر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں خلافت کا وارث یزید کو بنا دیا، اور یزید نے مدینہ منورہ میں اطلاع بھیج دی عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لے لو۔ ادھر امام انبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان حضرات کا کیا مقام ہے؟ جس وقت میں یہ دونوں جگر پیدا ہوئے، دونوں ماں پارے پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے نوازوں کے منہ پہ پانی پر پڑ کر دم کر کر کے چھڑکا، آپ نے دم بھی فرمایا اور ان کے لب اپنے لبوں میں لے کر انہیں بار بار پیار فرمایا، صبح سے لے کر شام تک کھلاتے تھے۔ کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں جو حسنین کریمین کے سوا امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرتا ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں، سیدنا حسین آ کر پشت پہ سوار ہو گئے، آپ نے سجدہ کو لمبا کر دیا، خدا کی حمد و ثنا کو لمبی کر دی، پر سر نہ اٹھایا، مبادا حسین گر جائے اور چوٹ کیوں نہ لگ جائے۔ اور ارشاد فرمایا جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن دور سے آ رہے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، ارے مسلمانوں کو حکم ہے خطبے میں بات نہ کرو، خطبے کے دوران میں جب خطبہ شروع ہو جائے نماز نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت نہ کرو، کسی کو کچھ کرتے ہوئے روکنا ٹوکنا بھی منع۔ لیکن حضرت حسن کو جب حضور نے آتے دیکھا منبر کے نیچے تشریف لے آئے اور گرتے پڑتے حسن کو اٹھا کر سینے سے لگا کر فرمایا لوگوں اور لوگوں یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا دو بڑے جماعتوں کے درمیان میں صلح کرانے کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا سیدنا شباب اہل الجنت الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا یہ دونوں بہشت میں جنت کے سردار ہوں گے۔ صحابہ کرام سے یہاں بھی ان کا بڑا مقام سمجھا جاتا تھا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، تمام صحابہ کرام کو بدری صحابہ موجود ہے، احد کے شریک ہونے والے صحابہ موجود ہے، سب کو 500 مل رہے ہیں۔ آئی حسنین کریمین کی باری، فاروق اعظم نے فرمایا ان دونوں کو 5,000 5,000 دے دو۔ عبداللہ بن عمر بول اٹھے امیر المومنین میں بدری ہوں، میں ہر جنگ میں شریک ہوا ہوں اور میں ہر جہاد میں شریک ہوتا ہوں، مجھے 500 اور علی کے بیٹوں کو فاطمہ کے بیٹوں کو 5,000 کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا خبردار کوئی تیرے دل میں ان کی برابری کا کبھی جان نہ آ جائے، کبھی دماغ میں تفکر نہ دکھانا، ارے تم نے پیسوں کو تو دیکھ لیا، تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیرا آقا کون ہے اور ان کا آقا کون ہے، اور تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیری اماں کون ہے ان کی اماں کون ہے، تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا ان کا نانا کون ہے اور تیرا نانا کون ہے، ان کی نانی مائی خدیجہ تیری نانی اور ہے، ارے ان کا نانا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا نانا کوئی اور ہے، تیرے دماغ میں برابری کا دھیان کیسے آ گیا؟ یمن کے ملک سے جوڑے آ گئے، صحابہ کرام نے فاروق اعظم نے تقسیم فرما دی ہے، اعلیٰ قسم کے 2 جوڑے سنبھالے رہتے ہیں، ہر صحابی سوچتا ہے شاید فلانے جوان کو دیں گے فلانے جوان کو دیں گے، لیکن جب سارے لوگ لے چکے ارشاد فرمایا کدھر پہنچا ہے رسول کہاں ہے، فاطمہ کے لگتے جگر کہاں ہے، بلاؤ یہ جوڑے میں نے اسپیشل طور پر ان دونوں کے لیے منگوائے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑا مقام ہے، صحابہ کرام کے یہاں بھی بڑا مقام ہے۔ آئی ہے باری اجازت کی، مدینہ منورہ میں آڈر آ گیا ان دونوں سے بیعت لے لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے ہی شہید کر دیا گیا، حضرت حسن
रमजान का आखिरी वक्त है, बिल्कुल आखिरी वक्त है। हज़रत हुसैन ने पूछा, बताओ भाई ये जहर देने वाला कौन है? फरमाने लगे, अगर बताओ तब भी नुकसान है, ना बताओ तब भी नुकसान है। अरे बताओ तो अपना घर बदनाम है, और अगर ना बताओ तो तेरी जान भी खतरे में है। खुद घर वाले ने जहर दिया, बादशाह के कहने पर तो हज़रत को जहर दे दे, मैं तुझे अपनी बेगम बना लूंगा। अरे किसका नाम तो लालच का, ये तो समा का। कभी ना सोचा कि हम किसके साथ धोखा कर रहे हैं और किसी जान से मार रहे हैं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 61 हिजरी में मदीना मुनव्वरा से रवाना हो गए। मक्का मुअज़्ज़मा में आकर क़याम पज़ीर हुए। तमाम साल बच्चा भी साथ है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, दौड़े दौड़े तशरीफ लाए और फरमाने लगे, और मेरे चचा से कहते ना जा, इस हालत में लोगों की तरफ ना जा। इराकी लोगों ने तुम्हारे अब्बा से वफा ना की, तुम्हारे भाई से वफा ना की, तुम इस हालत में वहां जाकर लोग देखा। फरमाने लगे, मुझे उन्होंने बुलवाया, मेरे पास उनके 3 सबूत मौजूद है। इरादा पर वाकई चले गए। मक्का मुअज़्ज़मा में आकर के भी सहाबा किराम ने बड़ा मना फरमाया। फरमाने लगे, मैं आजम दिल जज़म कर चुका हूँ, मेरा इरादा पक्का हो चुका है, अब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और अगर ये मंजूर है कि 12 बच्चों के सामने शहीद किया जाऊं तो मैं इन्हें भी छोड़ नहीं सकता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मंजिल पर मंजिल तशरीफ ले जाने लगे और आपने अपने से पहले मुस्लिम इब्न अकील को कूफे से हालात जांचने के लिए भेज दिया। मुस्लिम इब्न अकील ने कूफे में जाकर ऐलान कर दिया, लोगों जिन्होंने हुसैन के हाथ से बहस करनी हो मेरे हाथ से बहस कर ले। लोग इतने इकट्ठे हुए कि लोगों में कई हजारों की तादाद में बहस करने वाले शामिल हो गए, लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपने महल से ऐलान कर दिया जो इनसे हट जाएगा उसको इतना रुपया मिलेगा, जो हुसैन की बैठ तोड़ देगा हम उसको इतना बड़ा ओहदा देंगे, उसे सोना चांदी देंगे, उसे जन्नत देंगे, रुपया पैसा गल्ला बहुत मिलेगा। उलमा किराम ने लिखा है कि लोग टूटते चले गए, लालच से मारे, समाहित से मारे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दामन लोग तोड़ते चले गए। हालात यहाँ तक मुहद्दिसीन ने लिखा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम फरमाते हैं कि ज़ोहर की नमाज में मुस्लिम इब्न अकील के पीछे नमाज पढ़ने वालों की तादाद 40,000 की थी, असर की नमाज में 18,000 की थी, मगरिब की नमाज की नियत बांधी तो 500 थे, सलाम तेरा तो एक भी नहीं। सोने चांदी को बटोरने वाले, जायदाद को अपनाने वाले, हर तरह से अपना पेट भरने वाले, नवाज़े रसूल से तय करने के बाद अपना हाथ फेंक रहे। हालत ये है कि अब कूफे शहर में मुस्लिम इब्न अकील का वारिस कोई नहीं बनता। तमाम लोग अलग अलग पैसा जो मिल रहा है, इजरी से मुसलमान का ईमान कैसे में दिखना शुरू हुआ, आज तक दिख रहा है। आज हमारे ईमान की कीमत पैसा है, हमारे कुरान की कीमत पैसा है, हमारी इज्जत और आबरू की कीमत पैसा है। नाम फेरा तो अकेले उधर उबैदुल्लाह ने ऐलान कराया, जो मेरे हवाले मुस्लिम इब्न अकील को करेगा उसको इतना इनाम मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। और देखी नबी के खाने का चमचमाता हुआ चाक इनाम और इकराम के लालच में लोग मुस्लिम इब्न अकील को तलाश कर रहे हैं। मैं पकड़ के ले जाऊं मुझे लालच मिलेगा। मुस्लिम इब्न अकील परदेसी मुसाफिर एक तंग गलीले परेशान खड़े हैं। दिल उर्वा माई की नजर पड़ गई, कहने लगी आप परेशान क्यों है, आप हैं कौन? मुस्लिम इब्न अकील की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे माई आज तो कोई भी नहीं, मैं परदेसी मुसाफिर हूँ, गरीब तैयार हूँ, नाम मेरा मुस्लिम इब्न अकील है, हुसैन का तेरा भाई हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ से भेजा था, लोगों ने इतनी कसरत से बैठ की कि आज शाम सारे बेवफा हो गए, मेरे कत्ल के डरता है। अल्लाह गनी
ایمان کی دولت ملے تو ایک عورت کو مل جائے، کہنے لگی میرے گھر کو زینت بخشو، میرے گھر کو رونق بخشو، جب تک میرے دم میں دم میں مر جاؤں گی پر آپ کو دشمن کے حوالے ہرگز نہ کروں گی۔ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا لیا، تلاش سے تلاش ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے والے تلاش کرتے پھرتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے تلاش کر رہے ہیں، نبی کے خاندان کے ایک فرد کو پکڑ کے دیں گے، وقت کا بعد کا انعام دے گا۔ اس صورت سے دولت بٹور رہے کیا حال ہے، کیا آخرکار سراغ لگانے والوں نے سراغ لگا دیا، آندھی دن کے مکان میں چاروں طرف سے مکان کا گھیرا ڈال لیا گیا۔ خاندان نبوت شجاعت بہادری کا پیکر فرمانے لگے حامی میری تلوار دے دو، میں مردانوں کا مقابلہ کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں، اور اپنی طرح گھر میں بیٹھ کے مرنا میرے لیے اچھی موت نہیں۔ تلوار لے سے باہر نکلنے لگے، حامی دنوں باہر آئی اور آتے لوگوں سے کہنے لگی ہٹو میرے دروازے سے دور ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو۔ کہنے لگی جب تک میں میرے دم میں دم ہے، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں مسلم ابن عقیل کو بالکل تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ ایک ظالم نے تلوار ماری، حامی بن عروہ کو شہید کر دیا۔ مسلم ابن عقیل بار تشریف لائے اور مقابلہ کرتے رہے، زخموں سے نڈال ہو گئے، چور چور ہو گئے، ایک دیوار سے سہارا لگا کر کے بیٹھ گئے۔ ایک کمینہ آ کے پڑا اور اس نے مسلم ابن عقیل کے لبوں پہ تلوار اور اس کے بعد بھی جگہ دی میری پناہ میں آ جائے میں حفاظت کروں گا۔ کون مسلمان جب تو جگہ کرنے سے آئے تو کافروں کو بھی شرمندہ ہے۔ مسلم ابن عقیل کو جگہ کے ساتھ بنا دی اور عبید اللہ بن زیاد سے جا کر حوالے کر دیا، انعام مارا، لالچ پورا کیا۔ آج کیا ہے وہی کس سے برابر کر رہے ہیں، دنیا میں ہمیشہ تاغوتی طاقتیں بھی رہیں گی، حق پرست بھی رہیں گے، وہ مار کھاتے رہیں گے، وہ کھلاتے چلے جائیں گے، وہ دولت بٹوریں گے، کوئی اپنا ایمان بچاتے چلے جائیں گے۔ حضرت حسین کو پتہ چل گیا راستے میں کہ مسلم ابن عقیل کو نہایت بے دردی سے شہید کر کے اور باہر پھینک دیا گیا، اور آپ چاہتے تھے کہ واقف ہو جاؤں، لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم جب تک انتقام نہ لیں ہم واقف نہیں جائیں۔ کچھ آگے بڑھے، ان کے یزید نے ایک ہزار فوج کے ساتھ آ کر کے سیدنا حسین کا محاصرہ کر لیا۔ نماز کا وقت آیا، حضرت حسین نے فرمایا تم الگ نماز پڑھو گے یا میری بات؟ لوگ کہنے لگے کہاں ہمارا مقدس فاطمہ تو سارا کا نور نظر ایمان ہو، ہم نماز پڑھے۔ ہمیں دی 1000 یزیدی فوج نے امام حسین سے پیچھے نماز پڑھی اور کہا تجھ سے اچھا اس وقت امام کوئی نہیں۔ نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں، تلواریں بھی سنبھال رہے ہیں، چاروں طرف سے گھیر گھاڑ کر لے آئے میدان میں۔ ادھر بیت اللہ کے زیاد نے خبر دے دی ایسی جگہ میں وہ کرنے دینا جہاں پانی کا آرام ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو حسین کے نانا تھے، قیامت میں حوض کوثر کے پانی کا متمنی ہے، وہ حسین کا پانی بن کر رہا ہے۔ وہ حکمت الدارات کے قبیلے علی مرتضیٰ کی اولاد اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کا پانی بن کر مورخین نے، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بھی اور اوروں نے بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ سیدنا حسین نے 4-5 خطبے ارشاد فرمائے۔ عمر بن سعد سامنے کئی ہزار فوج لے کر اور آ گئے، سب کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں یہ بتاؤ ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے تو نہیں دیکھا؟ ساروں نے اقرار کر لیا،
اور لوگوں تم نے مجھے کبھی نماز ترک کرتے تو نہیں دیکھا، سب نے اقرار کیا، اور تم نے کبھی مجھے کسی خیر کا مال کھاتے تو نہیں دیکھا، سب نے اقرار کیا۔ فرمایا تم نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا کہ میں نے زنا کیا، سب نے اقرار کیا۔ اور لوگوں تم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے سوا کوئی نبی کا براہ راست نواسا موجود نہیں۔ تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے ہم نے کھایا کبھی نہیں، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فرمایا سید اور شباب الجنت الحسن والحسین۔ اور لوگوں اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے عداوت ہے، تو میرے نانا کی قرابت کا خیال کرو اور میری ماں کی حرمت کا خیال کرو۔ تم مجھ سے تعارف کیوں کرنا چاہتے ہو؟ نہیں بات بنتی، کوئی بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا اے صحیح لاؤ اور پہلے خط نکال کر ڈھیر لگا دیا، تم سب نے ہمیں خطوط لکھ لکھ کر کے بلوایا، تمہارے خاطر میرے پاس آئے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہے، آپ کو تلاش کر رہے، آپ آ کر ہمارے قیادت فرمائے، ہمارا کوئی رہنما نہیں، اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تمہارے یہاں حکمران ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ حدود اللہ کو توڑتا ہے، خداوند عالم کی مقرر کردہ حدود کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے تمہارے بلانے پر میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اب اگر تم نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، یا کسی سرحد پہ جا کر کے کفار کے ساتھ جہاد شروع کر دیتا ہوں، یا پھر تم مجھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کو ملا دو، ہم آپس میں گفتگو کر لیں گے۔ لیکن یہ ظالم لوگ جانتے تھے اگر حسین ابن علی فاطمہ الزہرا کا بیٹا اور یزید بن معاویہ آپس میں مل جاتے تو ہماری ہڈیاں گرم نہیں ہوگی، جس طرف نہ لگے، بالکل نہیں لگنے دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ قبیلے خاندان کے افراد پیار سے نڈال ہو رہے، 20 آدمیوں کا دستہ پانی لینے کے لیے بھیج دیا، بڑی مشکل سے تیروں کی بارش نمک سے بھر کے لائے۔ اندازہ لگاؤ آج پانی کس کو لے جانے دیتے ہیں؟ فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب پیاسی ہے، فاطمہ بنت فاطمہ پیاسی ہے، آج علی ابن، آج حضرت حسین کی اولاد پیاسی ہے، آج حضرت حسن کی اولاد پیاسی ہے، اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے بڑے خوش ہو کر کے پانی روک رہے ہیں۔ اب تو وہ بات بھی نہیں رہی کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ جو مسلمانوں نے روک کیسے دیا ہوگا، مسلمان کبھی پانی کے لیے روکتا ہے یا مسلمان کبھی کسی کا ظلم کرتا ہے؟ تم نے قریب کے دنوں میں دیکھا کہ مسلمان نے مسلمان کو کس طرح سے مارا، اور مسلمان کہلانے والے مسلمانوں کے کتنے جان کے، مال کے، آبرو کے، عزت کے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ روپے پیسے کے بنا، لوگ جائیداد سے بھوکے، لوگ روپے پیسے کے بھوکے، دولت کے بھوکے، گلے اور کپڑے کے بھوکے، عورتوں کے بھوکے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار سمجھایا، یکے بات دیگرے سمجھایا، لیکن کوئی بات کارگر نہ ہوئی۔ ادھر سے مار کا کام ہونے والا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چھوٹے والوں اگر میرے ساتھ کچھ اور سلوک نہیں کرنا چاہتے تو مجھے کم سے کم دعا اور استغفار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، درود شریف کے لیے آخری رات مجھے مہلت دے دو۔ حسین مہلت مانگ رہے آخری رات کی عبادت کے لیے، سنت کی مہلت دی گئی، چاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے، گھیرا ڈالا، کچھ کھانا لیں، کچھ پی نہ لیں، ان کے کوئی چیز ہاتھ نہ لگ جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت پھر نصیحت فرمائی تم ایسا ہرگز نہ کرو، مارے جاؤ گے، میرے خون کا بدلہ تم سے لیا جائے گا، تم بہت بری طرح سے تباہ ہو جاؤ گے، آسمان تم سے ٹوٹ پڑے گا، پہلے الہی آئے گا، تم مجھے قتل کر کے اپنے آپ کو کبھی اس ذلت سے نہیں بچا سکو گے۔ لیکن وہ نشہ کیسے لوگوں کو ادھر ادھر ہونے دے دیتا؟
مار کا گرم ہو گیا. ارے دیکھتے ہی دیکھتے اس طرف سے رستے حسین میں سے نوجوان نکلے. مبارکت شروع ہوئی. ایک کی لڑائی میں حسین کے ساتھیوں نے کتنے ظالموں کو قتل کر دیا. ادھر عمر بن سعد بولا, ادھر دیکھ بولنے لگا اور کہنے لگا ایک دم حملہ کر دو. سچائی کیا ہے, پتھر مارے تو تب بھی مر جائیں گے. چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے, تلواریں اٹھا کر لے کر کے حسین کے خاندان کے افراد کو دل پڑے. دیکھتے ہی دیکھتے میدان لہولہان ہو گیا. حاتم ابن حسن رضی اللہ تعالی اور میدان میں آئے اور ظالموں سے لڑتے لڑتے دور ہو کر زخموں سے شہید ہو گئے. حضرت حسین نے اٹھایا اور پیشانی پہ کوسا دیا اور میرے یتیم بھتیجے تجھے شہادت مبارک ہو. معصوم بچے کو گود میں لے کر سیدنا حسین آئے اور لوگوں کے سامنے رکھ کر فرمانے لگا, لوگوں تمہیں مجھ سے عداوت ہوگی, مجھ سے دشمنی ہوگی, میری ساتھ تمہارا حسد بغض ہوگا. اس معصوم سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ارے اس کے لیے پانی چاہیے. زبان سالوں سے چپک گئی. دشمن کی طرف سے تیر آیا, بچے کے حلق سے پار گزر گیا. خون کی چلو بھری آسمان کی طرف پھینک دی اور الہی فرمانے لگے, الہی دیکھ میرا آج فاطمہ الزہرا کا گھرانا کتنا مجبور ہے. اور سونے سے رونے کی آواز آنے لگی. فرمایا چپ کر جاؤ, استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. مدد پکڑو نماز کے ساتھ, نماز میں پاری شریک ہو جاؤ, نماز میں مشغول ہو جاؤ, تلاوت میں مشغول ہو جاؤ. ایک مانگنے والی اسی موقع پر فقیر نے کہنے کے دروازے پہ آ گئی. اندر سے آواز آئی, ساری عمر کیا کرتے تھے, کھلایا کرتے تھے, پہنایا کرتے تھے, آج تو تیسرا دن پانی کو طرف سے چلا گیا. ان کا مقدر اچھا وہ اس وقت بھی کامیاب نکلے. محبوب نے طلب تک بیٹا ان کے ساتھ ہے, ساتھ ماں بیٹا دونوں چل رہے ہیں. مولوی کہتا ہے کہ شور کی آواز آئی. اما کہنے لگی بیٹا دیکھ کے آؤ کیا بات ہے. اما ٹھہر گئی, بیٹا دیکھنے کے لیے گیا. واپس آ کر کے کہنے لگا, امی جان لشکر حسین پہ کوفے کے ظالموں نے حملہ کر دیا اور وہ ان کو بے دردی سے شہید کر رہے ہیں. فرمانے لگی امی کہنے لگی, اور میرے بیٹے میں نے تجھے حلال کا جانا اور میں نے تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا. ارے فاطمہ کے بیٹوں پہ ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بتانے کیوں چلا. ان کے ساتھ میں ان شریک ہو کر ان کے ساتھ وہ کیوں نہ شہید ہو گیا. امی جان صرف بتانے آیا ہوں, میری اماں انتظار نہ کرتی رہے, میرا واپسی کا پکا ارادہ ہے. ہاں بیٹا تو بھی چلا جا. بیٹا آزادی دوڑ رہا ہے. اماں پیچھے پیچھے آتی کانپتی آتی ہے. میدان کے قریب پہنچی اور بیٹا جنگ میں شریک ہو گیا. ادھر ماں نے جھولی پہنا دی, الہی میرے بیٹے کی قربانی کو بھی قبول فرما. حسین میں مل کر کے ساتھ دیا, ظالموں سے مقابلہ کیا. ادھر ماں نے چولی چلا رکھی ہے دعا کے لیے, ادھر بیٹے کا سر قلم کر کے اس ظالم نے ماں کی طرف پھینک دیا جو دیکھ رہا تھا. سر یوں جولی میں آ کے پڑا تو ماں نے روئی نہیں, دھوئی نہیں, جگہ پتا نہیں کری. ماں نے اپنے بیٹے کے منہ کو نہیں چوما, چاٹا نہیں, کوسا نہیں دیا, بلکہ جولی میں سے سر اٹھا کر میدان کی طرف پھینکتی ہوئی کہنے لگی, خدا کی راہ میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک ایک فرد, علی اکبر, علی اصغر, حضرت عباس, قاسم ابن اصغر اور 72 کل شہید ہو گئے. اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے. آپ نے فرمایا, لوگوں مجھے نماز سوپر میں دے کر لینے دو. مگر لوگوں نے نماز کی اجازت نہ دی. سیدنا حسین کا دل دکھا, سیدنا حسین کا خاندان کا چراغ گل کر دیا. اللہ کے بندے نے فاطمہ الزہرا کے لگتے ذکر نے اسی وقت دعا کر دی,
الہی جو مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے انہیں ساری عمر میں کبھی بھی جماعت کی نماز نصیب نہ ہو. قاتلین حسین کی یہ پہچان ہے کہ انہیں جماعت کی نماز نصیب نہیں. سیدنا حسین نے دعا کر دی الہی مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتے میں تیرے نبی سے قرآن میں نے سیکھا میں آپ سے قرآن ہوں الہ العالمین جو میرے قاتل ہوں ان کے سینے سے قرآن کی عبادت نکال لے. آج قاتلین حسین کی یہ پہچان ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید پورا کبھی یاد نہیں ہو سکتا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مجھے مہلت دو یا نہ دو پر میں اپنے رب کی حضور میں زندہ رہ ضرور ہوں گا. انہوں نے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے آگے بڑھ کر کے تیمم فرمانا شروع کر دیا. ایک ظالم آگے بڑھا اس نے ہاتھ میں نیزہ مارا اور دوسرے نے کندھے پہ تلوار مار دی. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھو گویا خون سے وضو فرما رہے ہیں اور سربا سجود ہو گئے اللہ پاک کے حضور میں. اور سجدہ کس طریقے سے فرماتے اٹھا سجدے سے کچھ ایسی معویت ہوئی تاری اٹھا نہ سجدے سے کچھ ایسی معویت ہوئی تاری صحیح کہنا تو نیند آ گئی آغوش خنجر میں. ایسا سجدہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے سر جھکا دیا. سر کا سجود ایسے ہوئے کہ سر کر اٹھایا ہی نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے میں رکھ دیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا جو میرے مذہب سے ہوگا جو میرے طریقے سے ہوگا جو میرے اوپر ایمان رکھتا ہوگا جو مجھے ایمان مانتا ہوگا جو میرا اہل بیت کا محب ہوگا جو ہماری محبت کرتا ہوگا میں تمہیں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے سر سجدے میں دیا. ارے مرتے دم تک ایک بھی نماز قضا نہ کرنا. سر سجدے میں رکھا آگے بڑھا سیدنا حسین کا سر قلم کر لیا اور کہنے لگا آؤ میرے ہونٹ کو سونے چاندی سے رات کو میں نے فاطمہ الزہرا کے بیٹے کا سر الگ کیا ہے اور بات میں سر لگا کر کے دمشق کی کتاب جلوس بنا کر کے لے کے چلے. آخری وقت میں ایک بدماش نے یہ حرکت کی خیمے کی طرف دوڑنے لگے. چنانچہ حضرت حسین کی نظر پڑ گئی. ارے آبروں کا مفہوم تو دیکھو عزت کا تقدس تو دیکھو. فرمانے لگے اور ظالمو کن کی طرف چلے ہو تم نبی کی بیٹیوں کی طرف ہاتھ اٹھانے چلے ہو. ارے ابھی تو ساتھ کھا جا رہے ہیں ابھی میں زندہ ہوں تم فاطمہ کی بیٹیوں کی طرف نظریں نہ اٹھاؤ خیمے کی طرف آگے نہ بڑھو. ارے میری عزت کو نہ تکو. خدا کی قسم نے نانوں نے سارے جان کی آبروں کی حفاظت فرمائی. دل کی طرف آگے بڑھ رہے جلوس بنا کر کے لے کے چلے بتا کے رو رہے ہٹا باپا کر رکھا ہے. خود ہی پتھر اتارا خود ہی شہید کیا اور خود ہی مار کے پیٹ سے لازم کرتے ہوئے چل پڑے. لوگوں کے بڑے ٹائم یاد ہے پرانے کافی ہے مسلمان بابا خدا اس طرح بڑا ظلم کیا کہ پانی کا خطرہ نہیں نماز کی اجازت نہیں قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں اور ادھر رونا پیٹا تو خود ہی شروع کر دیا. عبید اللہ بن جہاد کے دربار میں ابن مرجانہ کے دربار میں جا کر کے سر رکھا اور بڑے فخر کو کہنے لگا میں گھر لایا. اور کبھی ایمان نکل جائے جب آدمی پتھر دل ہو جائے دل ہو جائے تو پھر رحم نکل جاتا ہے پھر دلا رحمی ختم ہو جاتی ہے. سیدنا حسین کے یہاں منہ پر کام کی مار کر کہنے لگا اسی منہ سے ہمارا مقابلہ کرنے آیا تھا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صحابی موجود ہیں. فرمانے لگا ظالم کیا کرتا ہے خدا کی قسم میں نے بار بار دیکھا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو اپنے لبوں میں لے کر بار بار بوسا دیا کرتے تھے. کس کے منہ پہ کام کی بات کہنے لگا میں تیرے بڑھتے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ کپڑا کرا دوں گا. میں تیرا احترام کرتا ہوں. فرمایا تو کیا احترام کرے گا تو ظالم ہے تیرا باپ ظالم تھا تم سب ظالم.
کہنے سے نہ چکی ایسے وقت میں. اور پھر اتنے کیا میں مسجد میں آیا آپ کے کہنے لگا خدا کا شکر ہے ہم نے چھٹا بھی لوگ بلّہ 10 ساتھ اتنے کتاب مارے گئے توبہ یعنی جھوٹے کا بیٹا جھوٹا مارا گیا اتنا بھی نہ صحابی ہے. آج تو لوگ اتنے کیا کی کر سکنے ہیں ارے کچھ نہ کر سکو ایمان تو ہو جائے گا تو کر مسجد میں نبی نہ صحابی پورا تعزیت کرو سال کی عمر ہے تلوار چاروں طرف کھڑا کر کر لگا ساتھ تو تیرا ساتھ کا ساتھ تیرا ساتھ کرتا حکم لے کرتے کے پرواز تو سیدنا حسین اور علی مرتضیٰ کی میرے سامنے توہین نہ کر. نبی کے داماد اور نبی کے نواسے کی برائی کرتا کبھی کون ہے جو فلانا صحابی ہے اس کی اس نے کہا میں اس دن قرآن میں بڑا خوش ہوں اللہ پوچھے گا اتنے پیاس کا تیرا کیا جھگڑا تھا میں کہوں گا میرے ہاتھ میں حسین کا دامن تھا اور یہ بدماش اسے چھڑاتا تھا. پھر اس سر کو لے کر کے دمشق پہنچے مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے اس پر برا بنایا میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ قتل کر دینا مجھے بلانے سے میرے پاس لے آتے یہ ہوا وہ ہوا. اور یہاں تک کیا مورخین نے لکھا ہے کہ ان مقتولین شہداء کی لاشوں پہ شہید کر کے بھی خبر نہیں آیا ان کی لاشوں پہ گھوڑے توڑا. مسلمان ترقی نہیں کرتا ارے ترقی کا ہے کرے ایک ہاتھ میں تمہارے میں بھی کہا ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں ہمارے شیطان کا کپڑا جو چاہے کرتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے ملاوٹ کرنی پڑے تم نے کوئی ہٹتا ہے رشوت ملے کوئی فیکٹر ہے جاؤ یہ کنفیوز میں نہیں کھاتا جھوٹ بول کے دولت کمانی پڑے کوئی ہٹتا ہے کسی کا گلا کاٹ کر اپنی تعداد بنانی پڑے کوئی باہر آتا ہے نہیں. جس کا نام نہیں لگتا وہ ولی جس کا لگ جائے تو پھر پورا توڑتا ہے. ادھر یزید کے دربار میں بھی شامی سردار بیٹھا ہوا فاطمہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی بہن کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ تو میرے حوالے کر دو بڑی حسین ہے. اللہ تعالیٰ کا بھائی سارا خاندان شہید کر دیا اور یہ سبھی سب بھی کہاں ہے یہ کہنے لگا وہ پڑھنے والی ابھی جوان ہونے لگی ہے وہ میری ہے. حضرت بول اٹھی كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال خبردار قریب تم سب پہ موت آ جائے گی. تم اخار کی نظروں سے گندی نظروں سے کس خاندان کی بیٹیوں کو تک رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی. میں اس فاطمہ کی بیٹی ہوں جس نے آخری وقت میں یہ وصیت فرمائی تھی میری اگر موت دن میں آ جائے میرا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھایا جائے. تمہارے بچوں کو کھلایا پلایا عورتوں کی بھی خواتین کی بھی خدمت کی کئی روز تک مہمان رکھا ان کے جو زیورات لوٹے تھے ان کا بھی نقصان کیا. ابھی تم سارے لوگ ایسے سوچ رہے ہوں گے تو بڑے تعلیم کے یار نبی کے گھرانے کی خواتین کی بالیاں اتار لی ان کی چوڑیاں چھین لی ان کے کپڑے اتار لیے. ابھی خدا نہ کرے جائے ادھر ہو جائے پانی منہ میں پیچھے ڈالنے میں پہلے اس مرنے والے کی گھڑی اتارو گے. پانی کا گھونٹ بعد میں ڈالا جائے گا پہلے اس کے ٹنکی جیب کو لے کر ادھر ادھر گئے دو. پتا نہیں ہم جو انہیں کی نظر لیتے ہیں کیا ہوا کسی کا کوئی میں تمہیں سپورٹ کر دو یہ تمہارے سپورٹ ہے. چند دنوں کے بعد دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے اگر سارے کو کھا کر کے سرکار بھی لے جائے نہیں دوسرے پر کہنے پر مدینہ منورہ کی خواتین قیدیوں کی تیاری کر دی. چند وہاں
محافظ پاک کرتی ہے. ایک محافظ نے بڑا شریفانہ ہمدردانہ راستے میں برتاؤ کیا. یہ لوٹا پٹا خاندان اور یہ خواتین مدینہ منورہ پہنچی اور وہاں پہنچنے کے بعد میں حضرت زینب نے فاطمہ بنت فاطمہ نے اپنی چوڑیاں اتار کر محافظ قافلہ کے حوالے کی اور کہا راستے میں تم نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے, اس لیے ہم تمہیں یہ سیوا دے رہے ہیں, تمہارا انعام دے رہے ہیں. ارے مدینے والے محافظ تو بڑا اچھا نکلا, تو بڑا سنجیدہ نکلا, تو بڑا سمجھدار نکلا. میرے جیسا ہوتا تو ڈوب گیا ہوتا, لالچ میں مر گیا ہوتا. چوڑیاں بالیاں واپس دے کر کے کہنے لگا خدا کی قسم میں نے سونے چاندی کی لالچ میں تمہاری خدمت نہیں کی, البتہ انعام ضرور لوں گا. اور میرا انعام یہ ہے جب قیامت کا میدان حشر برپا ہو اور میرا ہم سر پوچھنے والا میرا ساتھی کوئی نہ بنے, جب میری بتا والی مجھے پھنسائیں گی ذرا اپنے لالا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا. میں نے یہاں کے لیے آگے کے لیے ایک بار ثابت کرنا کیا کیوں, اس لیے تم اس خاندان کی مستورات ہو جو اس طرح کر شہید ہوئے تھے. سیدو کی گھر تلاش ہے سب کو جھکا نماز میں, ہوتی ہے دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں. شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز, اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز. خنجر ظلم ہل گیا ہوتی رہی ادا نماز, پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں. اور خاندان نبوت کے ساتھ لوگ لالچ میں کیا کر گزرے اور کیا کچھ ان کے ساتھ پھر گنا. کہتا مہمان کے آپ کو مہمان کی خوب کی, کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تاک نہ دی, اور ظلم و ستم کو دیکھیے تیرے حلق پر توری آج کی دریا کا سر بچ گیا نماز میں. انہوں نے یہ ثابت کر دیا میں نمازی, میرے ماننے والے بھی نمازی, میں قرآن کا حافظ, میرے ماننے والے بھی قرآن کے حافظ, میں آل نبوت کا بہت بڑا پروانہ. جو ہم سے محبت کرے گا وہ کبھی کسی کا ہاتھ نہیں کھائے گا, وہ کبھی بھی برائی کو دیکھنا سوارا نہیں کر سکتا. بار بار کہا گیا یہی کھڑے کھڑے بیت کا اعلان کر دو تمہیں گورنری مل جائے گی, یہی کھڑے کھڑے پر اگر تم یزید کی بیت کا اعلان کر دو تمہیں خزانے مل جائیں گے. فرمانے لگے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں اس ملک میں اس میدان میں ایمان کا سودا کرنے نہیں آیا. میری یہ گردن چل سکتی ہے پر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی, میں جھکانے نہیں آیا. اگر آج حسین نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا سرکاری کمرے والے کے سامنے میں کیا ہوں لے کر جاؤں, میں وہ درخت دے کے جاؤں گا, سچے مسلمانوں کو درخت دوں گا کہ خاندان کا خاندان ٹھکایا کو جا سکتا ہے. ارے اپنے بچوں کو اپنے نظروں کے سامنے دیوار کو کرایا جا سکتا ہے, اپنے خیموں کو لٹوایا کو جا سکتا ہے, لیکن اللہ کے قرآن سے آنکھ نہیں آنے دینی, مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین اور ایمان پر آنکھ نہیں آنے. یہ ہے حسینیت. حسینیت کا یہ مطلب نہیں محرم کے دن آئے 4 دن آہو کر لی, لٹا پٹی کر لی, ماتم کر لیا, چھوڑو ہنگامہ کر لیا. اور جس کا حسین مر گیا ہو, میرا حسین زندہ, میرا قاسم ابن حسن زندہ, میرا عباس زندہ, میرا علی اصغر زندہ, میرا علی اصغر زندہ, میرا ایمان ہے. قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس شہداء کی جماعت پہنچ گئی ہے, ارے میں چلاتا ہوں وہ ہر وقت میرے پاس مہمان نہیں کھاتے ہیں, وہ میرے مہمان ہیں.
इतनी दुनिया गुमराह हो गई। हुसैन के सबक को याद करो। तुम कहो कि हम क्या कोई हुसैन है, जितने चौके हो उतना करो, जालिम का साथ ना दो, बातिल का साथ ना दो, पैसे लेकर के बेईमानों का साथ ना दो, हरकारों का साथ ना दो, इज्जत और बेहैयों का साथ ना दो। ये हुसैन का सबक है, बचाओ। रस्मों की बड़ी पाबंदी बनाने के लोगों ने सारे साल में माताओं की खबरों पे जाएंगे। अगर किस खबर का गया, अगर मैं अपने प्यू की खबर से मोहित दार खच्चर बैठा गया, घर में ये बेटा पकड़ की से खुला से करता से पागना को, तो प्यू की खबर से मोहरी दीदार क्यों जड़ में प्यू फौज किया उनको खंड लगी खड़ी आई नगर हावड़ पीछे मोहरी दाल गोली खड़े आप खाने साथ कबाब से चाप, तो प्यू की खबर से मोहरी दीदार गिलास पानी से कटे न खाए, कहने को शिक्षा किराए करो, किराए की तालीम है, क्या करेगा खाने दादी को पानी पिल लेना पे, अगर ये वजह नहीं है क्यों देता हो कौन की करे तुम्हारी की मुसलमान। तुझे नबी ने क्या बताया, तुझे नबी ने क्या सिखाया? मुहर्रम की 10वीं तारीख है, अल्लाह का कर कुरान पर, नमाज पर, सैयदना हुसैन के सबको पता, शहीदों के लिए इफादे सवाब कर, खैरात कर, जो भी तूने करना है वो कर। कोई कहा बताया कब्रों में बैठ के खाते हैं, ताकि मुर्दों को दिखाए कि देखो तुम मर गए हो और हम ये कुरान खा रहे हैं तुम्हारे, और जो मेरी राह में शहीद हो गए तुम्हारी जुबानों को इजाजत नहीं कि तुम उन्हें मुर्दा कहो। क्यों? वो मेरे यहाँ जिंदा है, लेकिन उनकी जिंदगी को तुम नहीं समझ सकते, वो मैं जानता हूँ। अल्लाह तुम्हारे को ताला हर मुसलमान को इस्तिकामत अलल हक नसीब फरमाए और मत जब हम सब का कामिल ईमान को खातम बिल खैर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज शाम को ईशा की नमाज के फौरन बाद मस्जिद अल खैर मुमतानाबाद में, आज शाम को ईशा की नमाज के बाद मस्जिद अल खैर मुमतानाबाद में, कल हफ्ते की शाम को ईशा की नमाज के बाद जामिया मस्जिद मोहम्मदी मौलाना मिर्ज घंटा घर में बयान होगा। मैं दोनों जगह आऊंगा, जिसका जीता है वो रात को और कल तकरीब ले आए। अल्लाह पाक हर मुसलमान को साथ नसीब फरमाए।